الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب الاحترام سادات کرام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کی آج 8ویں مجلس ہے. آج اس 8ویں مجلس میں ہم اور آپ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنیں گے. اللہ کریم مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسن مجتبی یہ جو پنجتن کی ایک چھوٹی سی بڑی جو مبارک جو انجمن ہے، اس انجمن کے یہ تیسرے چراغ ہیں. سبحان اللہ. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے یہ بڑے صاحبزادے ہیں. آپ کی ولادت 3 ہجری 15 رمضان المبارک میں ہوئی. آپ کی جب ولادت ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ولادت کی جب اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور آپ سیدہ کے گھر پر تشریف لائے. آ کر فرمانے لگے کہ اے بیٹی، اس تمہارے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ بابا جان، آپ کے ہوتے ہوئے ہماری کیا مجال کہ ہم نام رکھیں، آپ ہی کوئی نام ارشاد فرمائے، کیا نام رکھا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. سلام عرض کرنے کے بعد، مبارکباد دینے کے بعد یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس نواسے کا نام حسن رکھیں.
کتنی بڑی شان ہے امام حسن کی. بچے ہمارے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، کسی بچے کا نام اس کا باپ رکھتا ہے، کسی کا نام اس کی ماں رکھتی ہے، کسی کا نام اس کے ماموں چاچے رکھتے ہیں، کسی کا اس کا استاد رکھتا ہے، کسی کا نام اس کے پیر صاحبان جو ہے وہ رکھتے ہیں. مگر اے حسن مجتبی، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارا نام خود باری تعالیٰ نے رکھا. یہ وہ حسن ہے کہ جن کا نام خود رب تعالیٰ نے رکھا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، یہ سردار ہے. یہ دو مسلمانوں کے درمیان جو تصادم ہوگا اس میں یہ میرا بیٹا صلح فرمائے گا. اور یہ حدیث بھی پوری ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت امام حسن مجتبی بھی خلافت راشدہ میں ہے. 6 مہینے تک آپ بھی خلافت راشدہ میں یعنی امیر المومنین رہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان کہ 30 سال خلافت رہے گی، حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ. اور ابھی 6 مہینے کا پیریڈ باقی تھا. سرکار کا جو فرمان یقیناً وہ حق ہے، وہ 6 مہینے 30 سال ہونے میں جو ہے باقی تھے. تو پھر یہ خلیفہ حضرت امام حسن مجتبی اپنے والد گرامی مولا کائنات کے بعد آپ نے یہ خلافت کے فرائض انجام دیے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. امام حسن مجتبی یہ میں نے کل جیسے ذکر کیا تھا کہ 5 تن جو پاک ہیں، یہ 5 تن پاک یہ یقیناً پاک ہیں. اس وجہ سے ہم انہیں 5 تن پاک کہتے ہیں کہ ان میں شامل ہیں. اور یہ اہل بیت یہ بھی قرآن ہے، بولتا قرآن ہے. ایک اللہ رب العزت کی جو کتاب کلام پاک وہ بھی قرآن ہے، وہ خاموش قرآن ہے، مگر یہ اہل بیت بولتا قرآن ہے. ہم جب قرآن کی جب تلاوت کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آپ حروف دیکھیے، ان کی پھر آپ گنتی کریں تو بسم اللہ کے جو حروف ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد 19 ہے. آپ خود بھی گن سکتے ہیں. با سین میم 3 ہو گئے. الف لام لام ہا. اس کے بعد آپ گنتے رہیے. الف لام را، ہا میم نون. دوبارہ الف لام را، اور پھر ہا میم ہا یا میم. یہ 19 حروف ہیں. 19 حروف ہیں. اگر آپ نے نہیں گنے تو وقت آپ کو ملے تو آپ گنیے گا. اب آئیے ذرا پنجتن پاک کی طرف. ہم امام حسن کا ذکر کریں گے، مگر دیکھیے پنجتن پاک کی کیا شان ہے. پنجتن پاک کے تمام ناموں کو، مبارک ناموں کو اگر آپ ان کے اعداد گنیے تو وہ بھی 19 ہے. پہلا جو نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، محمد. محمد سے کہی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے حروف ہیں محمد کے اندر؟ میم ہا میم دال 4 ہو گئے.
دوسرا نام ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا. فا، الف، تا، میم اور ہا، یہ کتنے ہو گئے؟ 5. 3 اور 4 اور 5 9. تیسرا نام ہے علی. عین، لام اور یا. تو یہ کتنے ہو گئے نام؟ آپ گنیے ذرا، مجھے میرے ساتھ چلیے نا، تاکہ مجھے اس بات کا احساس ہو کہ آپ جو ہے میری توجہ، میری جو گفتگو ہے اسے آپ توجہ سے سن رہے ہیں. محمد کے مبارک نام میں 5 ہیں، نہیں 4 ہیں، اور فاطمہ کے مبارک نام میں 5 حروف ہیں، اور یہ 4 اور 5 بنتے ہیں 9، اور پھر علی کے نام میں 3 ہیں، تو یہ ہو گئے 12. ہم سب 12ویں والے ہیں. یہ 3 کو ملاؤ تو بنتے ہیں 12. اب کتنے نام رہ گئے؟ 2. میں قبلہ طارق بھائی، میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے یقیناً اپنا وقت نکالا اور بڑی توجہ سے میری گفتگو سن رہے ہیں، اور بڑے اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں. آپ کے والد گرامی، ان کا وصال بھی محرم ہی میں ہوا. بڑے اہل بیت کے خادم تھے، محبت کرنے والے تھے. 12 نام، یہ 3 12 ہو گئے. اب آئیے، ہا، سین، نون، 12 اور 3 15. اب ایک نام باقی ہے پنجتن میں، حسین. ہا، سین، یا، نون. آپ اگر 15 میں 4 اور ایڈ کر دیں تو کتنے ہو گئے؟ 19. تو بسم اللہ کی حروف کی تعداد یہ بھی 19 ہے، اور پنجتن پاک کے ناموں کے حروف کی تعداد بھی 19 ہے. تو اشارہ اس بات میں ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہو تو اہل بیت کو چھوڑ کر مت پڑھنا. قرآن کو بعد میں پڑھ رہے ہو، ارے بسم اللہ پہلے پڑھ رہے ہو. تو یہ بسم اللہ ہی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر میرے حروف کی تعداد 19 ہے تو ایک قرآن کی تلاوت پڑھنے والے ذرا سرکار کا وہ قول ذہن میں رکھنا کہ حجت الوداع کے موقع پر جو سرکار نے فرمایا تھا کہ اہل بیت اور قرآن کو تھام کے رکھیں. کیونکہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. ہم نے جنگ صفین پر بات کی تھی. یہ وہ جنگ تھی کہ جس پر قرآن کو نیزے پر بلند کر دیا گیا تھا، اور پھر کربلا میں ہم نے دیکھا تو کربلا میں بھی وہاں قرآن کو بلند کیا گیا. نیزے پر قرآن بلند ہوا، وہ خاموش قرآن بلند ہوا، کربلا میں بولتے قرآن بلند ہوا. مولا کائنات کی جنگ میں قرآن بلند ہوئے، امام علی مقام کے موقع پر یہ بولتے قرآن بلند ہوئے. حضرات گرامی، یہ ہے پنجتن پاک، یہ ہے حضور علیہ السلام کا مبارک خاندان کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ پنجتن پاک ہے. سرکار نے فرمایا کہ ان کو لازم پکڑ کے رکھو، قرآن اور اہل بیت. ان میں سے اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. اہل بیت کو بھی تھام کے رکھنا ہے، اگر اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی قرآن پڑھتے رہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ، اور صرف اہل بیت کو تھام کے رکھا، قرآن چھوڑ دیا تب بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور یقیناً یہ دونوں قرآن اور اہل بیت ایسے ہیں کہ اگر کوئی انہیں تھام کے رکھے، یہ سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. آج لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ قرآن پڑھنے والے یقیناً گمراہ ہیں. یہ تو سرکار نے فرمایا ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہم قرآن پڑھ کر کامیاب ہو جائیں گے؟ ارے نہیں. کامیابی کی جو چابی ہے، کامیابی کا جو راستہ ہے، وہ اہل بیت کی محبت ہے. اور جو اہل بیت کو جنہوں نے صرف تھام کے رکھا اور قرآن کو چھوڑ دیا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، صرف علی علی کرتے رہیں گے، سیدہ کا ذکر کرتے رہیں گے، حسن اور حسین کی یاد مناتے رہیں گے، قرآن پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کامیابی کب ہے؟
کہ جب ان دونوں کو ایک ساتھ پکڑ کر رکھیں اور پھر چلیں۔ اور جو قرآن کی میں نے آیات کریمہ تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آپ ہجرت کر کے جب آپ تشریف لائے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے جو فائنینشلی جو معاملات تھے، جو اخراجات تھے، وہ زیادہ تھے، آمدنی بظاہر کم تھی۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر یہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ سرکار کی یہ سادگی تھی کہ سرکار نے تو خود فرمایا کہ اگر میں احد کے پہاڑ کو حکم دوں تو وہ سونا بن کر میرے ساتھ چلنے لگے، مگر یہ سادگی تھی ان کی۔ صحابہ کرام آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے حالات کو، آپ کے معاملات کو، ہم کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کو یہ فرمانا تھا کہ جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کر حاضر خدمت ہوئے، یہ وہی آئی کہ اے میرے محبوب اپنے ان غلاموں سے یہ فرما دو کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے غلاموں تمہیں اگر روزہ ملا تو میری وجہ سے ملا، تمہیں ایمان ملا میری وجہ سے ملا، تمہیں قرآن ملا میری وجہ سے ملا، تمہیں اسلام ملا میری وجہ سے ملا، گویا تمہیں رب تعالیٰ کی معرفت ملی میری وجہ سے ملی، مگر اے میرے محبوب آپ ان غلاموں کو یہ فرما دیں کہ میں اس کے بدلے میں کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، کچھ بھی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، کہ بس اہل بیت کی محبت۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی منشا دیکھی، منشا خداوندی کیا ہے کہ میرے محبوب آپ کے غلاموں کو جو ملا ہے آپ ہی کے در سے ملا ہے، یہ کائنات وجود میں آئی ہے آپ ہی کے صدقے سے آئی ہے، مگر اے میرے محبوب یہ غلام بڑی محبت سے آئے ہیں نا، ان سے یہ آپ یہ فرما دیں کہ میں جتنے بھی تم پر احسانات کیے ہیں، جتنے بھی احسانات کیے ہیں، مجھے اس کا کچھ بدلہ نہیں چاہیے، اگر کچھ دینا چاہتے ہو نا سرکار کی بارگاہ میں کچھ دینا چاہتے ہو تو اے میرے محبوب انہیں یہ فرما دیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں کس طرح احسان یہ اتاروں، کس طرح میں سرکار علیہ السلام کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کروں، تو اس کے لیے یہ حکم آ گیا کہ الا المودۃ فی القربى، کہ اہل بیت سے محبت کرو، تمہارا یقیناً دیا وقت قبول ہو جائے گا۔ اور یہاں پر مودت کا ذکر ہے، مودت میں اور محبت میں فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یوں سمجھیے کہ محبت کی جہاں پر انتہا ہو جاتی ہے، محبت کے دروازے جہاں پر بند ہو جاتے ہیں، وہاں پر مودت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ مطالبہ رب تعالیٰ کا حکم محبت کا نہیں بلکہ مودت کا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ مودت کیا کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں، سمندر میں جو مچھلیاں ہیں انہیں پانی کے ساتھ محبت نہیں مودت ہے۔ ان مچھلیوں کو، سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو پانی کے ساتھ مودت ہے، محبت نہیں۔ اگر انہیں پانی سے جدا کر دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ تو یہی حکم فرما رہا ہے کہ لوگوں اگر اہل بیت سے محبت نہیں مودت کرو، اگر اہل بیت کو تم سے جدا کر دیا جائے تو تم ان کے بغیر مر جاؤ۔ یہ حکم ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اہل بیت کا احترام، یہ اہل بیت کا احترام یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا حکم باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اب یہی اہل بیت حضرت امام حسن مجتبی
صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی. آئیے اب ہم ذرا اس بات کی طرف بھی ہم لوگوں کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کو اہل بیت کو جو الگ سمجھتے ہیں. امام حسن مجتبی کو کتنی محبت تھی صحابہ کرام کے ساتھ. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے. آپ کا دور خلافت ہے. آپ کے دور خلافت میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، قبلہ شاہ جی توجہ، آپ کے دور خلافت میں امام حسن مجتبی حضرت عمر ابن خطاب کے دروازے پر کسی وجہ سے کسی معاملے میں کوئی بات تھی وہ کرنے کے لیے آپ نے اس سے قبل کے داخل ہوتے حضرت عمر فاروق نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے یہ فرمایا کہ آج میں کسی سے ملاقات کا ارادہ نہیں رکھتا، لہٰذا میں کوئی اگر آئے تو انہیں منع کر دینا، میں کسی تھکاوٹ کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب یہ امام حسن نے سن لیا. جب امام حسن نے سنا تو کہا کہ میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا کہ امیر المومنین آج ملاقات کا ارادہ نہیں رکھتے اور میں انہیں پریشان کروں. آپ بغیر ملاقات کیے واپس آ گئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ آج ہمارے دروازے پر حسن آئے تھے اور بغیر ملاقات کیے چلے گئے، یہی امیر المومنین عمر ابن خطاب بغیر پاؤں میں جوتے پہنے، بغیر سلیپر پہنے اپنے گھر سے امام حسن کے گھر تک پہنچ گئے، ننگے پاؤں پہنچ گئے. اب امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے امیر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، آ کر کہتے ہیں کہ اے حسن کیا وجہ تھی کہ جو تم ہمارے دروازے پر آئے اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم بغیر ملاقات کیے چلے گئے. اب امام حسن نے پھر یہ کہا کہ حضرت مجھے ملاقات کا ارادہ تھا، مگر میں نے جب دیکھا آپ تھکاوٹ کی وجہ سے ملاقات نہیں کر رہے تھے تو میں چلا گیا، اس میں کوئی سی بات نہیں. کہا کہ اے حسن مجھے جو کچھ ملا ہے نا تمہارے دروازے سے ملا ہے، مجھے جو کچھ ملا ہے تمہارے دروازے سے ملا ہے. ابو بکر کو جو ملا تھا تمہارے دروازے سے ملا تھا. آنے والے جن جن صحابہ کرام کو، جن جن اولیاء کرام کو جو ملے گا اے حسن آپ کے ہی دروازے سے ملے گا. یہ ہے پنجگان پاک اور یہ ہے محبت. کتنی محبت ہے عمر ابن خطاب کو کہ بغیر جوتے پہنے پہنچ گئے. حضرات گرامی یہی حسن مجتبی ہے. ان کی بردباری کا عالم دیکھی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن سر سے لے کر سینے تک ہم شکل مصطفیٰ ہے. سرکار کی بردباری کا کیا عالم تھا کہ سنگ برساتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، سنگ برساتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. یعنی یہ بردباری سرکار کی جو وراثت تھی حسن مجتبی کو ملی. یہی عالم، یہی آپ کا انداز تھا کہ آپ برداشت کرتے تھے، آپ نظر انداز کرتے تھے، آپ درگزر کرتے تھے کوئی بھی معاملہ ہوتا. یہی حسن مجتبی ہے. دربار لگا ہوا ہے مدینہ طیبہ میں، لوگ زیارت کر رہے ہیں، حسن مجتبی کی زیارت کر رہے ہیں. دور دور سے لوگ آتے ہیں کہ نواسہ رسول کی زیارت کریں. ایک شخص آ کر حسن مجتبی کے سامنے کھڑے رہ کر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو معاذ اللہ گالیاں بکنے لگا، برا بلا کہنے لگا. حسن سن رہے ہیں، وہ گالیوں پہ گالیاں بک رہا ہے. یہ حسن مجتبی ہے جو سن رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. آخرکار امام حسن نے یہ فرمایا کہ یہ جو شخص وہاں کھڑے رہ کے جو مجھے اور میرے بابا کو جو گالیاں دے رہا ہے ذرا اسے بلاؤ تو صحیح، ہم اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جب بلایا گیا حسن مجتبی سے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنے حسین ہو، کتنے خوبصورت ہو کہ سرکار کے وصال کے بعد رحلت فرما لینے کے بعد بھی مدینہ پاک میں اتنے خوبصورت لڑکے ہیں کیونکہ سر سے ناپ تک ہم شکل مصطفیٰ تھے. کہا کہ اتنے خوبصورت مدینے میں ابھی بھی لوگ موجود ہیں. کہا جب پتا چلا علی کا بیٹا ہے تو ذرا اس نے بڑا طنز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو بھی ایسے بیٹے دے دیے. یہ بغض تھا، مولا علی کا بغض تھا اور گالیوں پہ گالیاں بکنے لگا. علی نے کہا، امام حسن کہتے ہیں
کہ اے آنے والے مجھے اور میرے بابا کو گالیاں بکنے والے، اگر تو بھوکا ہے تو تجھے کھانا کھلا دے، اگر تجھے کپڑوں کی ضرورت ہے تو تجھے کپڑے دے دیتے ہیں، بڑا دور دراز سے سفر کر کے یہاں آیا ہے، تھکاوٹ ہوگی، اگر رہنا چاہتا ہے مدینے پاک میں تو ہم تیرے لیے کوئی انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ اخلاق دیکھیے، حسن مجتبیٰ کا اخلاق دیکھیے کہ وہ ستا رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، مگر یہ نواز رہے ہیں۔ میں اس بات پر، اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میں مجبور ہو گیا یہ سوچنے پر کہ یار یہ کتنا لجپال گھرانہ ہے کہ لجپال پریتانو توڑ دے نہیں، جیندی باں پھڑ لے اونو چھوڑ دے نہیں۔ یہ کتنا کریم گھرانہ ہے، یہ کتنا لجپال گھرانہ ہے کہ جو انہیں برا بھلا کہتا ہے، جو انہیں گالیاں بکتا ہے، وہ اسے اس طرح نوازتے ہیں تو خدا کی قسم جو حسین کی، حسن کی غلامی کرتا ہوگا اسے کس طرح نوازے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب برا بھلا کہنے والوں کو نواز رہے ہیں، برا بھلا کہنے والوں کو، کیونکہ یہ بردباری کا یہ عالم ہے۔ وہ شخص نے جب سنا کہ میں انہیں گالیاں دے رہا ہوں، میں برا بھلا کہہ رہا ہوں، یہ نواز رہے ہیں، اس نے بھی کہا کہ اے حسن کل تک تو یہ صرف سنا تھا کہ بڑا لجپال گھرانہ ہے، مگر آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ خدا کی قسم بڑا لجپال گھرانہ ہے۔ اے علی، اے حسن، اب تک تو میں گالیاں بکتا رہا علی کو، اب اگر میرے ہوتے ہوئے کسی نے علی کو گالی بکی میں اس کی زبان اس کی نکال دوں گا۔ یہ دیکھیے، یہ امام حسن مجتبیٰ ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ یہی امام حسن ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، آپ نے وضو مکمل کیا، آپ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے بھی وضو کیا، اب حسن دیکھ رہے ہیں، انہوں نے جب وضو کیا تو وضو کے اندر کوئی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے ان کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ اب حسن مجتبیٰ اتنے محبت بھرے انداز میں اصلاح فرما رہے ہیں، دیکھیے ان کا یہ گھرانہ، لجپال گھرانہ اصلاح کیسے فرما رہے ہیں۔ آج کل اگر ہمارے یہاں تو یہ حال ہے، کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی، مگر دیکھیے انہوں نے کس طرح اصلاح کی۔ آپ اس بزرگ سے یہ فرماتے ہیں کہ بابا جی میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں عمر میں، آپ میرے بزرگ ہیں، میں وضو کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ میرے وضو میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا میرا وضو ٹھیک طرح سے میں نہیں کر سکتا، تو آپ ذرا دیکھ کر میری رہنمائی کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی حسن ہے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے، وہ بابا دور یعنی قریب رہ کر وہ دیکھ رہا ہے، اور پھر انہوں نے، بزرگ نے یہ سوچا کہ یار میں ان کے وضو کو دیکھ رہا ہوں کہ نبوت ان کے گھر میں آئی، ولایت ان کے گھر میں آئی، امامت ان کے گھر میں آئی، طریقت یہیں سے چلی، شریعت یہیں سے چلی، سخاوت یہیں سے چلی، شجاعت یہیں سے چلی، شہادت یہیں سے چلی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ گناہ گاروں کو بخشوانا یہ عادت بھی انہی کے گھر سے چلی۔ میں ان کا نقص نکالوں۔ اب امام حسن وضو کر رہے ہیں، جب وضو کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح ممکن ہے، اس نے دیکھا کہ میں جو وضو کے اندر جو کمی کر رہا ہوں، امام حسن نے تو وہ کمی نہیں کی، اس نے امام حسن کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کر اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انداز ہے۔ یہی امام حسن ہے، ایک مرتبہ دربار لگا ہوا ہے، ایک شخص مدینہ طیبہ کے ارد گرد کے کسی گاؤں سے تھکا ہوا آ رہا تھا اور شدید بھوک کی یعنی اسے بھوک ستا رہی تھی، بھوک لگی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وہاں ذکر الہی میں مصروف ہے، اور اس کا حال اس طرح سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی
दरवेश है। कहा कि यहाँ से मदीना कितना दूर है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ। अब वो जो दरवेश थे उन्होंने सूखी रोटी जो उनके पास थी उनमें से वो सूखी रोटी, कहा कि मेरे पास तो सूखी रोटी है, अगर इससे तुम्हें कुछ फर्क भूख में पड़ सकता है तो ये ले सकते हो, खाओ। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ज़्यादा खाना मिले तो यहाँ से मदीना कुछ दूर नहीं है, बस चले जाओ, मदीने तैयबा में हसन मुजतबा का दरबार लगा हुआ है, वहाँ लंगर खाना भी खुला हुआ है, लंगर चल रहा है। ये लंगर जो हम करते हैं ना, हमने इमाम हुसैन का जो लंगर किया हुआ है, 10 रोज़ा जो लंगर हमने किया हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला का हम पर करम है। ये बुजुर्गों की जो एक अदा है, बुजुर्गों का जो तरीका है, हम उस पर अमल करते हुए हुसैनी लंगर कर रहे हैं। ये लंगर तो इमाम हसन मुजतबा भी करते थे, लोगों को खाना खिलाते थे। अब ये शख्स जब वहाँ पहुँचा, कहा कि हुजूर मुझे तो नहीं मालूम था कि यहाँ पर इतना आलीशान दस्तरखान बिछा हुआ है, मैं तो जहाँ से गुजर रहा था वहाँ एक दरवेश ने मुझे कहा। इमाम हसन उस वक्त ये फरमाते हैं कि आने वाले तुम जानते हो दरवेश कौन थे? जिसने तुम्हें यहाँ तक भेजा है वो कोई और दरवेश नहीं, वो मेरे बाबा अली थे जिसने तुम्हें यहाँ तक भेजा है। हजरात गिरामी, यही इमाम हसन है। इमाम हसन मुजतबा एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पर बैठकर, सरकार मुबारक कंधों पर हसन मुजतबा को बिठाकर आप बाहर, घर के बाहर तशरीफ लाते हैं। सहाबाए कराम ने देखा, वो हसन मुजतबा पर रश्क करने लगे, उनकी किस्मत पर नाज करने लगे, झूमने लगे। किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना मुबारक ये माहौल है, और हसन मुजतबा ये कितनी मुबारक सवारी है, कितनी प्यारी सवारी है। सरकार ने फरमाया कि सवारी तो देख रहे हो, जरा सवार भी तो देखो। ये सवारी, अगर तुम्हारी नजर सवारी पर है, मगर ये देखो कि सवार कौन है। सवार हजरत इमाम हसन मुजतबा, यही इमाम हसन है मुजतबा। और उनके भाई इमाम हुसैन एक मर्तबा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे थे, और खुतबा आप जानते हैं कि जब जुम्मा का खुतबा दिया जाए तो उस वक्त बहुत से हमारे नमाजी दोस्त अहबाब ला इल्मी में वो कूदते हुए पहुंच जाते हैं पहली सफ में। हालांकि इस तरह नहीं करना चाहिए, मगर लोगों की जो तवज्जो थी, सहाबाए किराम की तवज्जो सरकार पर थी, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा सहाबाए किराम से इरशाद फरमा रहे थे। दौरान खुतबा हसन मुजतबा बचपन के ज़माने में और इमाम अली मकाम, ये दोनों अभी बचपन का ये ज़माना है। आप बड़े प्यारे से ये बच्चे जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, सरकार ने देखा चलते हैं गिर पड़ते हैं, सरकार को ये बर्दाश्त ना हुआ, आपने खुतबा रोक दिया और मिंबर से नीचे तशरीफ लाए। सहाबाए कराम की तवज्जो के ये मरकज़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख रहे हैं कि ये खुतबा आज रोक दिया गया। सरकार आते हैं, सहाबाए कराम से गुजरते हुए अपने दोनों शहजादों को उठाया, फिर दोबारा मिंबर पर तशरीफ लाए, और तशरीफ लाकर एक को आपने एक जानू पर बिठाया, दूसरे को दूसरे जानू पर बिठाया, और फिर फरमाया कि लोगों मैंने खुतबा रोक दिया है। खुतबा में खुदा ताला की तारीफ कर रहे थे, मगर बाद में रोक कर कहा कि लोगों तुम जानते हो मैंने खुतबा क्यों रोक दिया। सहाबाए कराम हैरान है। आज बताना था हसनैन करीमैन का मकाम, कहा कि देख लो कि आने वाली जो नस्ल है, रहती दुनिया तक लोग जब खुतबा को भी याद करें तो हसनैन को भी याद करें। खुतबा रोक दिया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये दोनों मेरे शहजादे हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लोगों मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। उससे पहले कुछ और आप इरशादात फरमा रहे थे
مگر حسنین کریمین کو دیکھ کر موضوع ایک دم چینج ہو گیا. اب حسنین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اب سننے والوں کی جو جماعت تھی وہ کوئی اور جماعت نہیں, یہ جماعت بھی وہی تھی کہ جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سب جنتی ہیں. جنتیوں میں بیٹھ کر خود جنتیوں کے سردار, جنت کے مالک یہ فرما رہے ہیں کہ اے جنتیوں, آج دیکھ لو یہ حسن و حسین جنہیں میں نے اپنی گود میں بٹھایا ہے, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, میں بہت محبت کرتا ہوں, اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اور اے لوگوں, اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ حسنین ہے, یہ حسن مجتبی ہے. حضرات گرامی, ہم اگر آج امام حسن کی یاد میں بیٹھ جاتے ہیں, آج اگر ہم یا علی کہتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے, یہ تو بدعت ہے, معاذ اللہ. بلکہ علی کا نام تو ایسا نام ہے, علی کا نام کیونکہ بابا ہے نا, حسن کے بابا ہے, ایسا نام ہے کہ علامہ صاحب ابھی ایک دن پہلے اپنی تقریر میں یہ کہہ رہے تھے, جسے سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی. خود یہ فرمایا کہ علی کا نام تو حقیقت میں ایسا ہے کہ آج بھی اگر کوئی علی کا نام لگاتا ہے تو اس کی طبیعت مچل جاتی ہے. خود بخود اگر اس کا جو ہے بلڈ پریشر لو ہو تو وہ کہے یا علی مدد, اس کا بلڈ پریشر خود بخود تیز ہو جاتا ہے. یہ تو تاثیر ہے مولا کے نام کی. اور تم ہمیں کہتے ہو کہ علی کا نام لینا یہ شرک ہے, حسن کو یا حسن کہہ کر مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے, غوث اعظم کو پکارنا یہ شرک ہے. حضرت جنید بغدادی, اب یہ کون ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جنید بغدادی بہت بڑے پہلوان ہیں, بہت بڑے پہلوان تھے اپنے دور کے لوگوں سے. اس دور میں جو پہلوان تھے وہ مقابلہ کیا کرتے تھے اور بادشاہ کے لیے لڑتے تھے. اب ایک مرتبہ ایک سید زادہ جو انہی کی اولاد میں سے, سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے تھا, 3 دن کے فاقے سے, بھوک سے بے حال تھا, اور وہاں پہنچ گیا. کہا کہ جنید میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر آج تم ہار جاتے ہو تو مجھے انعام دیا جائے گا. میرے بچے 3 دن سے فاقے سے ہیں, میں بڑا پریشان ہوں. آج خدا کی رضا کے لیے میرے نانا نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے لیے آج یہ دنیا کی ضلالت یہ برداشت کر لو, میں بروز محشر اپنے نانا سے تمہاری شفاعت کراؤں گا. اب جنید بغدادی بڑے پہلوان ہیں. اب یہ مقابلہ ہوا, اب یہ سید زادے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں جنید بغدادی سے. دیکھنے میں دبلے پتلے سے ہیں. اب جنید بغدادی بہت بڑا نام ہے, مگر جب آل رسول کا نام سنا تو آپ گر پڑتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو خود بخود گرا دیا. اب سید زادے اس وقت جیت گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ چیٹنگ ہوئی ہے, کشتی دوبارہ کرائی جائے. یہ ممکن ہی نہیں کہ جنید کے آگے کوئی اور آ کر جیت جائے. مگر وہ ہارے نہیں تھے بلکہ بہت کچھ جیت گئے تھے. دوبارہ کشتی کرائی گئی. پھر جنید بغدادی سے یہ کہا کہ جنید میں بروز محشر شفاعت اپنے نانا سے کرواؤں گا تمہاری, برداشت کر لو آج. جنید بغدادی بڑے رحم دل تھے. آپ نے پھر وہی ہار مانی. پھر سید زادے سوار ہو گئے. تیسری مرتبہ کشتی کرائی گئی. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا. کہا کہ اب میں ان سے نہیں لڑ سکتا, میری طاقت نہیں ہے میں ان سے لڑوں, میری کیا مجال کہ میں ان سے لڑوں. حضرات گرامی, جنید بغدادی ہار کر جب گھر پر گئے, رات کو سوتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جس میں سرکار خواب میں آ جائے. بہت سے درود پاک ہیں پڑھنے چاہیے, مگر خدا کی قسم اگر اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر کسی
اس سے بھی سرکار خوش ہو کر تشریف لے آتے ہیں۔ جنید بغدادی ہار گئے، سرکار آ گئے، سرکار خواب میں آتے ہیں، آ کر یہ فرماتے ہیں کہ اے جنید، آج تم نے ہمارے بچے کی لاج رکھی ہے نا، اب قیامت تک ہم تمہاری لاج رکھتے رہیں گے۔ بڑے بڑے ولی غوث اعظم دستگیر جیسے تمہارے ہی مریدی میں سے ہوں گے۔ اب یہ جنید بغدادی ہیں۔ یہی جنید بغدادی جب سفر کر رہے تھے، راستے میں تھے، آپ سمندر پر بھی چلتے تھے، سمندر پر بھی چلتے تھے۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یا علی کیوں کہتے ہیں، یا حسن یا حسین کیوں کہتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ سمندر پر چل رہے ہیں، ایک نے کہا کہ حضور میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، کہا اس میں کیا مشکل ہے، آ جاؤ تم بھی چلو۔ اب حضرت جنید بغدادی کا دامن پکڑ کے وہ پیچھے پیچھے سمندر پر چل رہا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ والوں کا کیا مرتبہ ہے، سید زادی کی محبت نے اس نے کیا مقام دے دیا کہ ہم زمین پر چلتے ہیں، ارے جو سیدوں سے محبت کر لے وہ سمندروں پر چلتے ہیں۔ ابھی چل رہے ہیں سمندر، کہا کہ سن میرے ساتھ چلنے سے پہلے ذرا یہ نوٹ کر لے، میں کچھ کہوں یا نہ کہوں مگر تجھے یا جنید کہنا ہے، تجھے یا جنید کہنا ہے۔ کہا حضور بالکل میں یہی کروں گا۔ جب سمندر پر چلنے لگے، سمندر پر جب چلنے لگے، کہا کہ جنید سے بڑا تو رب ہے، جنید سے بڑا تو رب ہے، میں ایسے ہی جنید کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، بس اس نے جیسے ہی یہ کہا کہ یا اللہ، وہ ڈوبنے لگا۔ جب ڈوبنے لگا کہا کہ یا جنید۔ جنید بغدادی نے پکڑا، کہا پہلے جنید تک تو پہنچ جا پھر رب تک۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں تو آؤ، تمہیں کیا پتا کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ ارے خدا کو ڈھونڈنے والوں، اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملے۔ بندہ بندہ ہے، نہیں چھوڑیں گے، مولا علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سارے ولیوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور خدا کی قسم ہم بھی اگر اس شخص کی طرح کسی آج کے دور کے مرد کامل کا دامن پکڑ لیں تو ہم بھی سمندروں پر بھی چل سکتے ہیں، آگ میں سے بھی گزر سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ان اولیاءوں کی بارگاہ میں جانا یہ شرک نہیں ہے، اور اولیاءوں کا جو مرکز ہے وہ مولا علی ہے، اور مولا علی نے یہ سب کچھ عطا کیا حسن مجتبیٰ کو۔ اگر مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک بات یقیناً جس پر آپ بھی اتفاق کریں گے، کہ ہم امام حسین کا ذکر بہت کرتے ہیں مگر امام حسن کا ذکر اتنا نہیں ہوتا، حسن مجتبیٰ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا۔ حالانکہ نانا بھی دونوں کے ہیں، والدہ بھی ہے، والد بھی ہے۔ سرکار نے جو بشارت دی کہ جنتیوں کے جو نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین، یہ بھی یہاں پر بھی دونوں ہیں، مگر حسن مجتبیٰ کے لیے ہماری کتابیں بھی خاموش، ہماری مسجدیں خاموش، ہماری خانقاہیں خاموش، ہمارے مدارس خاموش، مجتہد بھی خاموش، محدث بھی خاموش۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم امام حسن کو اتنا یاد کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ علی علی کہنے والے شیعہ بھی خاموش، کیوں یاد نہیں کرتے؟ خاص طور پر یہ جو کالے دلوں والے جو یہ شیعہ حضرات ہیں، یہ امام حسین کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو ابھی یہ بھی نہیں پتا ہوگا جو ان کی تاریخ شہادت کیا ہے، کس تاریخ کو کس مہینے میں انہیں شہید کیا گیا۔ ہم امام علی مقام کے لیے ایک بہت بڑی مجلس انعقاد کرتے ہیں، مسجدوں میں امام حسین کا ذکر بڑے ہم شور سے کرنا بھی چاہیے، مولا علی کا ذکر ہوتا ہے، سیدہ زینب کا ہوتا ہے، مگر حسن مجتبیٰ کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا جیسے امام حسین کا ہوتا ہے۔ امام حسین جتنے بھی مرتبے پر فائز ہو،
جتنے بھی بڑے مرتبے پر فائز ہوں مگر مرید ہیں امام حسن کی. آپ نے سرکار علیہ السلام کے زمانے کو امام حسین سے زیادہ آپ نے پایا ہے. اور سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، مسلمان کے دو گروہ میں یہ صلح کرائے گا. سرکار فرما رہے ہیں یہ سید ہے. سرکار فرما رہے ہیں یہ سید ہے. ہم نے تو آج تک یہ دیکھا ہے کہ غوث اعظم کہتے ہیں کہ نبی سید ہیں، خواجہ نے کہا کہ نبی سید ہیں، داتا نے کہا کہ نبی سید ہیں، ہاں ابو بکر نے کہا نبی سید ہیں، عمر فاروق نے کہا نبی سید ہیں، عثمان نے کہا نبی سید ہیں، علی نے کہا نبی سید ہیں، جبرائیل کہتے ہیں کہ نبی سید ہیں، میکائیل کہتے ہیں کہ نبی سید ہیں، اسرافیل کہتے ہیں کہ نبی سید ہیں، اسرائیل کہتے ہیں کہ نبی سید ہیں، بلکہ ساری خدائی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ آپ سید ہیں، سردار ہیں، مگر یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا حسن سید ہے. جس کو ساری کائنات سید کہے، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا جس کو اختیار اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا حسن سید ہے. سبحان اللہ. اور یہی حسن صلح کروائے گا. اب جب کالوں نے دیکھا، یہ جو کالے دل والے، کالے رنگ والے، کالے کپڑوں والے، انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر دی ہے، امیر معاویہ کے ساتھ جب صلح کر دی ہے تو انہوں نے یہاں پر آ کر ذرا اپنے دل کو چھوٹا کر دیا. مگر یہ حسن یہ بتانا یہی چاہتے تھے کہ میں بھی نبی کا جو ہے بیٹا ہوں، میں بھی اسی خانواد نبوت میں سے ہوں، میں بھی اسی گھر کا چشم و چراغ ہوں. دنیا یہ دیکھ لے کہ حسین کربلا میں اگر اپنا کنبہ قربان کر سکتا ہے تو حسین کا بھائی حسن اپنی بادشاہت دے سکتا ہے. بادشاہت دے دی، پوری بادشاہت. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی. آپ نے کہا، خط لکھا، آپ نے کہا کہ اے امیر معاویہ میں دستبردار ہوتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ یہ معاملے کو سنبھالیں. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سے صلح ہوئی تو سنیوں نے کہا، ہمارے جیسے عاشقوں نے کہا کہ جب حسن مجتبی نے امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ جب صلح کر لی ہے تو ہم کیوں امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کریں؟ ہمارا علم، ہماری عقل کیا حسن مجتبی سے زیادہ ہے؟ بھائی وہ تو سید ہے، وہ تو سردار ہے، مگر اس کے باوجود اپنی ساری سلطنت، اپنی بادشاہت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. اور لوگوں کو بھی یہ پتا چل جائے کہ اگر علی کے ایک بیٹے نے اپنا سر کٹا دیا ہے، اپنی جان قربان کی ہے، تو علی کے دوسرے بیٹے نے اپنی بادشاہت دے دی. انہیں بادشاہت کا تو کوئی شوق تھا ہی نہیں، کوئی شوق نہیں تھا. انہیں تو بادشاہت سرکار نے خود فرما دی تھی، خود دے دی تھی کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتیوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کے. اب یہ حکم، سرکار کا یہ فرمان صرف سرکار کی مبارک زندگی میں ہی تو نہیں تھا، بلکہ قیامت تک حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. انہیں کس بادشاہت کی ضرورت تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے صلح فرما لی. صلح فرما کر یہ بتا دیا کہ لوگوں میں نے اپنا دل صاف کر دیا ہے، میں نے ان سے صلح فرما دی ہے، اور میرے نانا نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ دو مسلمانوں کے گروہ میں یہ میرا بیٹا سید حسن جو ہے یہ صلح کرائے گا، آج وہ حدیث بھی پوری ہو گئی. اگر یہ اس بات کو مان لے تو سرکار کا علم غیب آ جائے گا. اگر یہ اس بات کو مان لے، اگر یہ اس بات کو تسلیم کرے تو امیر معاویہ کو ماننا پڑ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کم کیا جاتا ہے، مگر ہم الحمدللہ امام حسن کے وہ غلام ہیں کہ ان کی محبت میں ہم نے ان کا یہ جب تاریخ کا یہ واقعہ پڑھا، جب حضور کی یہ حدیث سنی تو ہم نے امیر معاویہ کے لیے اپنے دلوں میں محبت کے دروازے کھول دیے. کیونکہ جن کے ساتھ امام حسن صلح کر سکتے ہیں تو ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات کریں. لیکن ہم نے حسین کو دیکھ کر یہ
عہد بھی کر لیا ہے کہ جس کے ساتھ حسین سمجھوتا نہیں کر سکتے، جس کے ہاتھ میں حسین بیعت نہیں کر سکتے، تو ہم کبھی اس کو اپنا پیشوا نہیں بنا سکتے، اس کے ساتھ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ نے خلافت، آپ نے حکومت جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی، آپ کوفہ سے مدینہ چلے آئے۔ آج جو شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ وہ غلیظ قوم ہے کہ جو مولا کائنات کے دور میں بھی تھے، اس وقت جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ آج بھی ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ہم تو شیعان علی ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کو انہوں نے دھوکہ دیا۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یہی وہ کوفہ والے ہیں، یہی وہ شیعان علی ہیں کہ حسن مجتبی کو پھر انہوں نے دھوکہ دیا۔ اور امام حسین پاک کا جب ذکر خیر ہوگا ہم یہ سنیں گے، امام حسن پاک کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا۔ دور سے تو بڑے خوبصورت پہاڑ نظر آئے، مگر یہ کوفی لا یوفی نہ علی کے ہوئے، نہ حسن کے ہوئے، نہ حسین کے، اور یہاں تک آج بھی ان کی جو یہ نسل جو چل رہی ہے، یہ وہی ہے کہ جو دھوکہ دے کر کربلا میں جنہوں نے آل رسول کو ذبح کیا۔ امام حسن مجتبی کے پیچھے پڑ گئے، آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ مگر ایک جو وقت مقرر تھا وہ تو مقرر ہے۔ امام حسن مجتبی مدینہ طیبہ میں آپ آرام فرما رہے تھے، رات کو پانی کے لیے آپ جب بیدار ہوئے، جب پانی پیا، کسی نے پانی کی سراہی میں زہر ڈال دیا۔ حضرات گرامی، وہ زہر کیا تھا؟ امام حسن نے جیسے پانی پیا، پانی پینے کے ساتھ ہی امام حسن پاک کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر نکلنے لگے۔ آپ نے آواز دی کہ بھائی حسین جلدی آؤ، بہن زینب ذرا جلدی آؤ۔ امام علی مقام جب اپنے بھائی حسن مجتبی کے پاس آتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک کا کلر زرد ہو چکا ہے۔ امام حسن یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، ذرا بہن زینب کو بھی بلاؤ۔ آپ نے کہا کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے یہ ایک مرتبہ عرض کی تھی کہ اے امی جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے حجرے میں اپنے نبی کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اس وقت انہوں نے میرا لحاظ رکھتے ہوئے مجھے اجازت دے دی تھی، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے وفات کے بعد، میری شہادت کے بعد ایک مرتبہ پھر تم جا کر امی جان سے اجازت طلب کرنا۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے نانا کے قدموں میں رکھ دینا، اور نہ مجھے جنت البقیع میں لے جا کر میری ماں فاطمہ کے قدموں میں رکھ دینا۔ امام علی مقام جب ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب آپ اجازت کے لیے جب گئے، آپ کی شہادت کے بعد سیدہ نے اجازت دے دی، مگر اس وقت مروان بدبخت یہ وہ شخص تھا، تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں بالکل اجازت نہیں دیتا کہ حسن مجتبی کو یہاں رکھا جائے۔ سیدہ نے تو اجازت دے دی، مگر حسن پاک نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا اگر میری اس بات سے کوئی انتشار ہونے لگے تو پھر خاموشی سے مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ مگر امام علی مقام نے جب دیکھا کہ مروان تلوار نکال رہا ہے، حسینی خون تھا، علی کی اولاد تھے، انہوں نے کہا کہ مروان تیری یہ مجال، مگر پھر بھائی کا وہ حکم، بھائی کی وہ وصیت بھی یاد آ گئی کہ مدینے میں انتشار نہ ہونے دینا۔
حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ بھائی میری بہن زینب ذرا سنو، میں اس لمحے کو یاد کر رہا ہوں کہ سرکار نے جو فرمایا تھا حسین تم کربلا میں شہید ہو جاؤ گے۔ حسین بھائیوں پر ناز ہوتا ہے، بھائی کے بازو ہوتے ہیں، مگر حسین میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ حسین تم اکیلے جب کربلا میں جاؤ گے، تمہارے سامنے تمہارے علی اصغر کو ذبح کر دیا جائے گا، علی اکبر کو ذبح کر دیا جائے گا، تمہارے سامنے عباس علمبردار کے بازو کاٹ لیے جائیں گے، حسین تمہیں بھی شہید کر دیا جائے گا، مگر میں حسین اس وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ مجھے یہ بات بہت ستا رہی ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہائے افسوس کہ میرا بھائی کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، امام حسن مجتبیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی سرکار کا جو فرمان ہے وہ حق ہے، صبر اور استقامت پر ڈٹے رہنا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اے زینب اس سفر میں میرے بھائی کے ساتھ تم ہوگی ساتھ، میرے بھائی کا خیال رکھنا، اور سنو میں نہیں ہوں گا مگر میں اپنا بیٹا قاسم کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، میری جگہ میرا بیٹا قاسم تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ تمہارے قدموں میں اپنی جان قربان کر دے گا۔ حضرات گرامی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت فرمائی، اور وصیت فرما کر آپ کی جو کیفیت تھی، آپ کے چہرے کا کلر زرد ہو چکا تھا، آپ امام علی مقام بلک بلک کر رو رہے تھے، عرض کرتے کہ بھیا ذرا بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ امام حسن دیکھیں یہ بردباری کا یہ عالم تھا، آپ نے یہ فرمایا کہ اے حسین تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں نام بتا دوں؟ سنو میں نام نہیں بتاؤں گا، اگر میں نے تمہیں نام بتا دیا اور تم نے اگر اسے قتل کر دیا اور اگر وہ شخص نہ نکلا تو یہ ایک جو ہے ناحق قتل ہو جائے گا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اگر میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ میرے دشمن کو ضرور اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ آپ نے نام نہیں بتایا، پوچھتے رہے بھائی، مگر پوچھنے کے باوجود امام حسن مجتبیٰ نے نام نہیں بتایا۔ حضرات گرامی، بس وہی وہ لمحات تھے مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ کے اندر یہ امام حسن مجتبیٰ جن کی عمر اس وقت 45 ایئرز کی عمر میں اور 49 ہجری میں، اور اس کے اندر دو روایت ہے، ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کے دن اور ایک روایت کے مطابق 28 صفر المظفر کے دن یہ امام حسن مجتبیٰ مدینہ طیبہ میں یہ سرکار علیہ السلام کے یہ وہ نواسے کہ جو سرکار کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرنے والے حسن، یہ وہ کہ جن کی ماں سیدہ کائنات، جن کے بابا علی ہیں، مدینہ طیبہ میں اس نواسے رسول کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ نے اپنی جان خالق حقیقی کے حوالے کر دی، آپ نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر آپ کو جنت البقیع میں آپ کو دفنا دیا۔ آج بھی امام حسن مجتبیٰ جنت البقیع میں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کی تربت انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کریم اس نواسہ رسول کی شہادت کے صدقے میں مولا یہاں جتنے بھی امام علی مقام اور امام حسن کی محبت میں آئے ہیں، مولا اس ذکر پاک کو
ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے مولا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اور مولا کریم ہمیں ایمان پر مولا پاک موت نصیب فرما، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و گونچا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و گونچا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، چراغ و مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، چراغ و مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی و فاطمہ صبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ صبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لوٹا دیا تم نے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، یا حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا